جواب کا صحیح طریقہ۔ مولانا محمد ہاشم القاسمی نے بتایا کہ وہ ایک مقام پر گئے۔ وہاں ایک مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد وہاں بیٹھ گئے۔ اس وقت وہاں تقریباً 15 آدمی تھے۔ الرسالہ کا ذکر آیا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا، ہاں میں الرسالہ کو جانتا ہوں، وہ تو ایک نیم مذہبی پرچہ ہے، اس کو خالص دینی پرچہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے بآواز بلند الرسالہ کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ تاہم مولانا قاسمی صاحب برہم نہیں ہوئے۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی جیب سے 3 روپے نکالے اور اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بازار میں فلاں سٹال پر الرسالہ فروخت ہو رہا ہے، وہاں سے ایک شمارہ لے کر آ جاؤ۔ آدمی نے پوچھا کس مہینے کا شمارہ ہو؟ انہوں نے کہا جس مہینے کا بھی مل جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جولائی 1982 کا شمارہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب مولانا قاسمی نے کہا، دیکھیے یہ جولائی 1982 کا رسالہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے اوراق کھول کھول کر ایک ایک سرخی پڑھنی شروع کی اور مذکورہ بزرگ سے پوچھا کہ بتائیے ان میں سے کون سا مضمون آپ کے خیال میں نیم مذہبی ہے۔ عنوانات یہ تھے: جنت کا دروازہ، روزے کی حقیقت، ہر طرف فریب، شناختی کارڈ کے بغیر۔ شناختی کارڈ کے بغیر کے الفاظ سن کر مذکورہ بزرگ فوراً بولے، اس کو دیکھیے، یہ نیم مذہبی نہیں تو اور کیا ہے؟ شناختی کارڈ کا دین اور مذہب سے کیا تعلق؟ مولانا قاسمی نے کہا کہ آپ کے بیان کے مطابق یہ مضمون یقینی طور پر نیم مذہبی ہے۔ اب میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں، آپ بھی سنیں اور سب حاضرین سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اس مضمون کا نصف حصہ ایک واقعے پر مشتمل ہے۔ مولانا قاسمی جب نصف تک پہنچے تو مذکورہ بزرگ نے پھر بولنا شروع کیا۔ مولانا قاسمی نے کہا، آپ تھوڑی دیر رکیے، میں پورا مضمون پڑھ دوں، اس کے بعد آپ تبصرہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے اگلی سطریں پڑھنا شروع کیں تو وہ سراسر آخرت سے متعلق تھا۔ اب جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے، مذکورہ بزرگ ٹھنڈے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جب مضمون ختم ہوا تو وہ بالکل لاجواب ہو چکے تھے۔ تمام حاضرین کہہ اٹھے کہ یہ تو سراسر مذہبی بات ہے اور نہایت مؤثر انداز میں ہے، پھر اس پر اعتراض کیا؟ عقل کا استعمال۔ ایک صاحب پرنٹنگ پریس کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے دہلی کے ایک سفارت خانے کو اپنے کام سے اتنا گرویدہ بنا لیا کہ لمبے عرصے تک اس سفارت خانے نے اپنا چھپائی کا کام ان کے سوا کسی دوسرے پریس کو نہیں دیا۔ کوئی شخص جب پریس میں چھپنے کے لیے کتاب دیتا ہے تو اصل کتاب چھپنے سے پہلے پریس اس کو اس کا پروف دکھاتا ہے۔ پروف عام طور پر معمولی ڈھنگ سے بڑے بڑے کاغذ پر نکالے جاتے ہیں اور منتشر اوراق کی صورت میں ناشر کو دے دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ پروف اصل چھپی ہوئی کتاب کا نہایت ناقص نمونہ ہوتے ہیں۔ ان سے چھپائی کی صحت اور غلطی تو معلوم کی جا سکتی ہے، مگر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کتاب چھپنے کے بعد کیسی ہوگی۔ مذکورہ پریس کے مالک کو پہلی بار سفارت خانے سے ایک کتاب چھاپنے کو ملی تو انہوں نے پروف پیش کرنے کا نیا انداز اختیار کیا۔ انہوں نے تمام اوراق باقاعدہ پریس میں چھاپ کر نکالے، ان کو عام طریقے کے خلاف دونوں طرف چھاپا۔ اس طرح پوری کتاب کا ہر فارم اچھے کاغذ پر چھاپ کر اس کو کتاب کی طرح موڑا اور اس کی جلد بندی کر کے پوری کتاب کا ایک پیشگی نمونہ تیار کر دیا۔ انہوں نے پروف کے بجائے یہ کتاب سفارت خانے کے سامنے پیش کی۔ سفارت خانے کے ذمہ دار اس باقاعدگی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنا چھپائی کا تمام آرڈر ان کے حوالے کر دیا۔ چند سال کے بعد ایسا ہوا کہ کسی دوسرے پریس نے سفارت خانے والوں سے کہا کہ جس پریس سے آپ چھپواتے ہیں وہ آپ سے زیادہ دام چارج کرتا ہے، آپ ہم کو اپنی فرمائش دیں، ہم کم نرخ پر ویسی ہی کتاب چھاپ کر آپ کو دیں گے۔ سفارت خانے والے اس کے کہنے میں آ گئے اور آزمائشی طور پر ایک کتاب کی چھپائی کا کام اس کے حوالے کر دیا۔ کچھ دنوں بعد جب پریس کی طرف سے کتاب کے پروف آئے تو وہ عام قاعدے کے مطابق معمولی کاغذ کے ایک پلندے کی صورت میں تھے۔ نیز زیادہ اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے چھپائی بھی ویسی نہ تھی جیسی اصل کتاب کی ہوتی ہے۔ یہ پروف جب سفارت خانے کے ذمہ دار کے سامنے آئے تو وہ ان کو دیکھ کر بگڑ گیا۔ وہ سمجھا کہ کتاب کی چھپائی کا معیار بھی یہی ہوگا۔ اس نے اس کو نااہل سمجھ کر اس کو دیا ہوا آرڈر منسوخ کر دیا اور دوبارہ سابقہ پریس سے فرمائش کی کہ وہ اس کا کام کرے۔ اگر آپ کے اندر کوئی جوہر ہے تو اس کی قیمت بہرحال آپ کو مل کر رہے گی۔
لچک بھی ضروری ہے۔ دکاندار کے یہاں ایک آدمی آیا، اس کو کپڑا خریدنا تھا۔ کپڑا اس نے پسند کر لیا، مگر دام کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے تک تکرار ہوتی رہی۔ نہ دکاندار کم کرنے پر راضی ہوتا تھا، نہ خریدار بڑھانے پر۔ آخر کار دکاندار نے اسی قیمت میں کپڑا دے دیا جس پر گاہک اصرار کر رہا تھا۔ ایک بزرگ اس وقت دکان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گاہک چلا گیا تو انہوں نے کہا، جب تمہیں گاہک کی لگائی ہوئی قیمت پر کپڑا دینا تھا تو پہلے ہی دے دیا ہوتا، آخر اتنی دیر تک اس کا اور اپنا وقت کیوں ضائع کیا؟ حضرت، آپ سمجھے نہیں، دکاندار نے کہا، میں اس کو پکا کر رہا تھا۔ اگر میں اس کی لگائی ہوئی قیمت پر فوراً سودا دے دیتا تو وہ شبے میں پڑ جاتا اور خریدے بغیر واپس چلا جاتا۔ اس کے علاوہ میں یہ اندازہ کر رہا تھا کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ اس سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے تو میں نے اس کو کپڑا دے دیا۔ جب دو فریقوں کے درمیان مقابلہ ہو تو لازماً ایسا ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنی اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرانا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر بلا شبہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مانگ پر اصرار کیا جائے، مگر اسی کے ساتھ عقل مندی ہی کا دوسرا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی حدود کو جانے اور اس کے لیے تیار رہے کہ بالآخر کہاں پہنچ کر اس کو راضی ہو جانا ہے۔ اس اصول کو ایک لفظ میں توافق یا ایڈجسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ توافق زندگی کا ایک راز ہے۔ یہ موجودہ دنیا میں کامیابی کا اہم ترین اصول ہے۔ اس اصول کی اہمیت ذاتی معاملات کے لیے بھی ہے اور قومی معاملات کے لیے بھی۔ اس اصول کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جاننے کے ساتھ دوسروں کو بھی جانے۔ موجودہ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو دو طرفہ تقاضوں کی رعایت کر سکے۔ جو شخص یک طرفہ طور پر صرف اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑے، اس کے لیے موجودہ دنیا میں ناکامی اور بربادی کے سوا کوئی اور چیز مقدر نہیں۔ مشتعل نہ ہوں۔ برٹرینڈ رسل ایک انتہائی آزاد خیال آدمی تھا۔ وہ اکثر ایسی غیر روایتی باتیں کرتا تھا جن سے قدامت پسند طبقہ بگڑ جاتا۔ اپنے ایک لیکچر کے دوران پیش آنے والا واقعہ وہ اس طرح نقل کرتا ہے: A man rose in fury, remarking that I looked like a monkey, to which I replied, Then you will have the pleasure of hearing the voice of your ancestors. ایک آدمی طیش میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بندر دکھائی دیتا ہوں۔ میں نے اس کو جواب دیا، پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پرکھوں کی آواز سن رہے ہیں۔ آٹو بایوگرافی، صفحہ 565۔ برٹرینڈ رسل کا یہ جواب نظریہ ارتقاء کے پس منظر میں ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان بندر کی نسل سے ہے، تاہم یہاں ہم کو اس نظریے کی صحت سے بحث نہیں۔ یہ واقعہ ہم نے اس لیے نقل کیا ہے کہ یہ غیر مشتعل انداز میں جواب دینے کی ایک اچھی مثال ہے۔ جب کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی سخت جملہ کہے یا آپ پر تند و تیز تنقید کرے تو اس وقت ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو سن کر بگڑ جائیں اور اس کی سخت بات کا سخت اور شدید انداز میں جواب دیں۔ یہ جواب دینے کا غیر سنجیدہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اشتعال انگیز بات سن کر مشتعل نہ ہوں۔ کوئی شخص خواہ کتنی ہی سخت کلامی کرے، آپ اپنے توازن کو باقی رکھیں۔ آپ کا جواب رد عمل کا جواب نہ ہو، بلکہ مثبت طور پر سوچا سمجھا ہوا جواب ہو۔ جواب کا پہلا انداز صرف اشتعال میں اضافہ کرتا ہے، جبکہ دوسرا انداز اشتعال کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جائے۔ مزید یہ کہ دوسرا طریقہ جواب مقابل کو خاموش کرنے کی بہترین تدبیر ہے۔ مذکورہ واقعے میں برٹرینڈ رسل کا جواب جتنا مؤثر ثابت ہوا، وہ اس وقت کبھی اتنا مؤثر نہ ہوتا جبکہ برٹرینڈ رسل نے رد عمل والا جواب دیا ہوتا۔ محفوظ سفر۔ جولائی 1969 میں امریکہ نے انسان بردار راکٹ چاند کی طرف بھیجا۔ اس راکٹ کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ جب اس کی پہلی منزل کا انجن داغا گیا تو ایک بے حد ہولناک آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز اتنی تیز تھی کہ اس نے 100 میل کے رقبے کو ہلا دیا، مگر جو خلاباز اس راکٹ میں سفر کر رہے تھے ان کو صرف 10 سیکنڈ بعد یہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ وہ کان کے پردے پھاڑ دینے والی اس آواز سے محفوظ ہو کر اپنے سفر پر رواں ہو گئے۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ اس کی وجہ انسان بردار راکٹ کی تیز رفتاری تھی۔ آواز معمولاً ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے،
اس لیے اس کی رفتار 700 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، جبکہ راکٹ کی رفتار 25,000 میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ تھی۔ رفتار کے اس فرق کی وجہ سے ایسا ہوا کہ صرف 10 سیکنڈ بعد راکٹ اس خوفناک آواز کی زد سے باہر جا چکا تھا۔ آواز 700 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی تھی اور راکٹ 25,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ اس فرق کا یہ نتیجہ ہوا کہ ابتدائی لمحات کے بعد راکٹ کے پھٹنے کی آواز خلابازوں کے کنٹرول روم تک پہنچنا بند ہو گئی۔ خلاباز بھیانک آواز پیدا کرنے والی سواری میں سفر کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود اس کی بھیانک آواز سے ان کے کان محفوظ تھے۔ اسی طرح ہر شخص اور ہر قوم کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ ناخوشگوار حالات اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اب اگر وہ اپنی جد و جہد کی رفتار اتنی تیز کر لے کہ ناخوشگوار حالات کے مقابلے میں اس کی رفتار بڑھ جائے تو وہ ان کی زد سے نکل جائے گا۔ وہ ان سے اسی طرح محفوظ ہو جائے گا جس طرح خلاباز اپنے راکٹ کے پھٹنے کی طوفانی آواز سے محفوظ ہو گئے۔ زندگی کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ایک شخص یا قوم کے لیے ممکن ہے کہ یہاں بھی وہ ایسا سفر کر سکے جس میں وہ دوسروں کی زد سے محفوظ ہو۔ اگر دوسرے جلد بازی کی رفتار سے چل رہے ہوں اور آپ صبر کی رفتار سے چلنے لگیں، دوسرے منفی کارروائیوں کی بنیاد پر اٹھے ہوں اور آپ مثبت عمل کا طریقہ اختیار کریں، دوسرے مادی طاقت کے سہارے بڑھیں اور آپ اخلاقی طاقت کے زور پر کھڑے ہوں، دوسرے ظاہری انسان سے ٹکرا رہے ہوں اور آپ اندرونی انسان کو اپنا نشانہ بنائیں، تو یقینی ہے کہ آپ لوگوں کی زد سے اسی طرح باہر ہوں گے جس طرح راکٹ سوار اپنے راکٹ کی بھیانک آواز سے۔ الٹی چھلانگ۔ ایک واقعہ انگریزی اخبار میں ان الفاظ میں آیا ہے: In a daring escape from the Sydney, Australia jail, a prisoner climbed underneath the hood of a truck. At the truck's next stop, he clambered out and found himself in the yard of another prison, 6.5 kilometers from the first. آسٹریلیا کی سڈنی جیل کے ایک قیدی نے جیل سے بھاگنے کے لیے ایک جرأتمندانہ اقدام کیا۔ وہ کسی نہ کسی طرح ایک ٹرک کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ ٹرک روانہ ہو کر اگلے مقام پر رکی۔ وہ بمشکل ٹرک سے باہر آیا۔ اس نے پایا کہ وہ دوبارہ ایک جیل میں ہے۔ یہ دوسرا جیل اس کی پہلی جیل سے تقریباً 6 کلومیٹر دور تھا۔ جیل کا مذکورہ قیدی جیل کی زندگی سے گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے دماغ پر صرف ایک چیز سوار تھی، یہ کہ وہ کسی نہ کسی طرح جیل کی بند دنیا سے باہر پہنچ جائے۔ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ جب اس کو ایک ٹرک نظر آیا تو اس نے یقین کر لیا کہ وہ ضرور جیل کے باہر کہیں جا رہا ہے، مگر وہ ٹرک ایک جیل سے دوسری جیل میں جا رہا تھا۔ آدمی اس ٹرک میں سوار ہو کر اپنی جیل سے نکلا، مگر اس کے بعد صرف یہ ہوا کہ وہ ایک اور جیل میں پہنچ گیا۔ یہ ایک دلچسپ مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اقدام صرف الٹی چھلانگ کے ہم معنی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی ناکام ہو کر دوبارہ اپنے سابقہ مقام پر واپس آ جائے۔ زندگی کا سفر دو چیزوں کے ملنے سے طے ہوتا ہے، ایک مسافر اور دوسرا ٹرک۔ کسی مسافر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ محض ذاتی چھلانگ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے۔ اس کو لازماً اپنے سے باہر ایک سواری درکار ہوتی ہے۔ اگر آدمی محض اپنے ذاتی جوش کے تحت کود کر ایک سواری میں داخل ہو جائے اور یہ تحقیق نہ کرے کہ وہ سواری کہاں جا رہی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس کا انجام وہی ہو جو مذکورہ مثال میں آسٹریلیا کے قیدی کا ہوا، یعنی وہ ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں پہنچ جائے۔ سب سے زیادہ خطرناک۔ شیر کے ڈراؤنے چہرے کو دیکھ کر مشکل سے کوئی آدمی یقین کرے گا کہ اس پھاڑ کھانے والے درندے سے بھی زیادہ خطرناک دشمن کوئی انسان کے لیے ہو سکتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیر یا بھیڑیا نہیں، اس کے سب سے خطرناک دشمن وہ بیکٹیریا ہیں جو اتنے چھوٹے ہیں کہ خالی آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ یہ بیکٹیریا اتنی تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں کہ موافق حالات میں صرف 10 گھنٹوں کے اندر ایک کیڑا اپنی نسل کے 10,000 جاندار پیدا کر لیتا ہے۔ شیر یا بھیڑیا کہیں کسی ایک آدمی کو پھاڑتے ہوں گے، مگر بیکٹیریا کی زد میں ہر آدمی ہر وقت ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کی ہزاروں قسمیں ہیں۔
ہماری خوش قسمتی سے ان کی 99% تعداد یا تو بے ضرر ہے یا ہمارے لیے مفید ہے، مگر 1% تعداد جو مضر ہے وہ بھی اتنی خطرناک ہے کہ آن کی آن میں آدمی کی جان لے سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق تمام مہلک بیماریاں انہی بیکٹیریا کی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ بیکٹیریا انتہائی چھوٹے ہونے کی وجہ سے ایسے راستوں سے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن کا روکنا عام طور پر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ لوگ عام طور پر بڑے بڑے حادثات کو جانتے ہیں اور ان کو اپنی تباہی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دشمن ہم کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا کہ بڑے بڑے دشمن، اور ہماری سب سے زیادہ خطرناک دشمن خود ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جو ہم کو محسوس نہیں ہوتی مگر وہ ہماری زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ مثلاً ہر شخص کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے روزانہ اوقات کا ایک حصہ بغیر استعمال کیے ہوئے گزار دیتا ہے۔ ہر شخص روزانہ غیر ضروری مدوں میں کچھ نہ کچھ رقم خرچ کرتا رہتا ہے۔ یہ وقت اور یہ سرمایہ ایک دن کے لحاظ سے بہت تھوڑا نظر آتا ہے، چند گھنٹے یا چند روپے، لیکن اگر پورے سال اور آدمی کی پوری عمر کو ملا کر دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ہر شخص اپنی تقریباً نصف عمر اور اپنی نصف کمائی کو بے نتیجہ چیزوں میں برباد کر رہا ہے۔ اس بربادی کو اگر پوری قوم پر پھیلائیے تو یہ نقصان اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ اس کا شمار بھی ناممکن ہو۔ بے معنی اچھل کود۔ یو پی کی ایک مسلم خاتون بیوہ ہو گئیں۔ ان کی 3 چھوٹی لڑکیاں تھیں۔ ایک لڑکا تھا جو باپ کے انتقال کے وقت 9ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ خاتون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لڑکے کو انجینئر بنائے گی۔ اس نے شوہر کا پروویڈنٹ فنڈ خرچ کر کے اور خود 12 گھنٹے روزانہ سلائی کا کام کر کے اپنے لڑکے کو پڑھانا شروع کیا۔ گھر کے حالات نے لڑکے کے اندر محنت کا جذبہ پیدا کیا۔ ہائی اسکول میں اس کو 71% نمبر ملے۔ انٹرمیڈیٹ میں لڑکے نے 76% نمبر حاصل کیے۔ اس کے بعد خاتون نے ہمت کر کے اپنے لڑکے کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انجینئرنگ میں داخلہ کرا دیا۔ یہاں بھی لڑکا انتہائی محنت کے ساتھ پڑھتا رہا۔ انجینئرنگ کے پہلے سال سے لے کر چوتھے سال تک اس نے اس طرح پاس کیا کہ ہر سال اس کو 80% سے زیادہ نمبر ملتے رہے۔ لڑکے کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے خاتون کا یہ منصوبہ بہت مہنگا تھا۔ اس مدت میں گھر کا اثاثہ ختم ہو گیا، مکان گروی رکھنا پڑا۔ رات دن سلائی کا کام کرتے کرتے خاتون کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ 1981 اس لڑکے کا فائنل ایئر تھا۔ اگر وقت پر امتحان ہو جاتا تو لڑکا انجینئر بن جاتا۔ اس کی ماں نے اسی دن کی امید میں نہایت مشقت کے 10 سال گزار دیے تھے۔ وہ اس امید میں جی رہی تھی کہ میرا لڑکا انجینئر بنے گا، پھر وہ کما کر گھر کا خرچ چلائے گا، قرضے ادا کرے گا، بہنوں کی شادی کروائے گا، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ مگر اس سال یونیورسٹی کے لیڈر لڑکوں نے یونیورسٹی میں ایسے ہنگامے شروع کیے کہ امتحان ہی نہ ہو سکے۔ خاتون کی دنیا بنتے بنتے اپنے آخری مقام پر پہنچ کر اجڑ گئی۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اجتماعی زندگی کے مسائل کتنے نازک ہوتے ہیں۔ یہاں بے شمار مسائل ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہوتے ہیں کہ ایک کو چھیڑنے میں دوسرا متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اجتماعی معاملات میں پڑھنا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو معاملات کو دور اندیشی کی نگاہ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو دوسرے کے سینے کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں۔ جن لوگوں کے اندر یہ دونوں صفات نہ ہوں، وہ اگر اجتماعی اصلاح کے میدان میں کودتے ہیں تو وہ صرف جرم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے واحد صحیح رویہ یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں، نہ یہ کہ احمقانہ اقدام کر کے مسائل میں اور اضافہ کرنے کا سبب بن جائیں۔ خود جاننا پڑتا ہے۔ ٹیلر ماسٹر کو جب آپ کوٹ سینے کے لیے دیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا ناپ لیتا ہے۔ ناپ لینے کا مقصد آپ کے جسم کی بناوٹ کا اندازہ کرنا ہے تاکہ کوٹ آپ کے جسم پر بالکل فٹ آ جائے اور اس میں کہیں شکن یا جھول نہ ہو۔ مگر ٹیلر ماسٹر جسم کے جن چند حصوں کا ناپ لیتا ہے، اتنا ہی علم ایک کامیاب کوٹ تیار کرنے کے لیے کافی نہیں۔ ایک صحیح کوٹ تیار کرنے کے لیے ٹیلر ماسٹر کو بہت سی اور باتیں بطور خود جاننا پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے نشیب و فراز اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ اس کے ہر حصے کا مکمل ناپ لیا جا سکے۔ ایک ٹیلر ماسٹر جسم کے جن چند حصوں کا ناپ لیتا ہے
اگر اس کی واقفیت بس اتنی ہی ہو تو وہ کبھی ایک معیاری کوڈ تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی بات زندگی کے دوسرے معاملات کے لیے بھی صحیح ہے، ایک گھر چلانے کا معاملہ ہو یا دینی مشن چلانے کا، ملت کی تعمیر کی مہم ہو یا اسلام کی اشاعت کی، ہر ایک اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ اس کو ایسے افراد ہاتھ آ جائیں جو بتائے بغیر باتوں کو جانیں، جو تفصیلات جانے بغیر ہر موقع پر اطمینان بخش جواب پالیں، جو لوگ صرف فہرست میں درج شدہ باتوں کو جانیں اور جہاں فہرست ختم ہو وہیں اپنے کام کو بھی ختم سمجھ لیں۔ ایسے لوگ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب کوئی مشن چلایا جاتا ہے تو بار بار ایسی باتیں پیش آتی ہیں جن کے بارے میں پہلے سے اندازہ نہ تھا یا ان کے بارے میں پیشگی طور پر لوگوں کو خبردار نہیں کیا جا سکا تھا۔ ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ بتائے بغیر باتوں کو جان لیا کریں، اور اگر ان کا شعور اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے تو ذمہ داروں پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو قبول کر لیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنا لیں۔ جس مشن کے افراد میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ بار بار خود ساختہ شکایت لے کر بیٹھ جائیں گے۔ معاملات کی حقیقت جانے بغیر وہ بطور خود ایک رائے قائم کریں گے اور پھر روٹ کر الگ ہو جائیں گے۔ کسی مشن کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بہت گہرا شعور اور بہت بڑا دل درکار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو وہ صرف تاریخ کے کوڑے خانے میں جگہ پائیں گے، خواہ دیواری پوسٹروں میں وہ اپنے آپ کو تاریخ ساز کیوں نہ لکھتے رہیں۔ جدید نسل۔ ٹائمز آف انڈیا 21 مئی 1985 میں مسٹر جارج منریز نے اپنا قصہ شائع کیا ہے۔ انہیں ایک کالج کے سمر کیمپ کا افتتاح کرنا تھا۔ مسٹر جی بی کھیر جب بمبئی کے وزیر تعلیم تھے تو ان کے والد اس وقت وزارت تعلیم میں انڈر سیکرٹری تھے۔ میٹرک کا رزلٹ آیا تو مضمون نگار کے بھائی ریاضی میں چند نمبروں سے فیل ہو گئے۔ ایک ماسٹر صاحب ازراہ خیر خواہی طالب علم کے والد یعنی انڈر سیکرٹری وزارت تعلیم سے ملے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ماڈریٹر کو ایک ٹیلی فون کر دیں اور سب معاملہ درست ہو جائے گا۔ مضمون نگار کا بیان ہے کہ ان کے والد نے اس کے جواب میں کہا کہ میرا لڑکا اگر فیل ہونے کا مستحق ہے تو اس کو فیل ہونے دیجیے، یہ واقعہ اس کو ایک اچھا سبق دے گا۔ If my son deserves to fail, let him fail. It will teach him a valuable lesson. مضمون نگار کہتے ہیں کہ مذکورہ سمر کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے میں نے یہ واقعہ بیان کیا تو طلباء نے اس کو اس طرح سنا جیسے وہ بالکل غیر اہم بات ہو، حتیٰ کہ ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کے والد کوئی بے وقوف آدمی ہوں گے، اگر وہ میرے ساتھ ایسا کرتے تو میں ان کو مار ڈالتا۔ Your father must have been a fool. I would have killed him if he had done that to me. آج کل کے نوجوانوں میں یہ مزاج عام ہے، ہندوستان میں بھی اور اسی طرح پاکستان میں بھی۔ اس مزاج کو پیدا کرنے کی اصل ذمہ داری لیڈروں پر ہے۔ لیڈروں نے اپنی مخالف حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے نوجوانوں کو بھڑکایا، وہ ان کی تخریبی کارروائیوں کو صحیح بتاتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ماضی کی تمام روایات ٹوٹ گئیں۔ آدمی کے سامنے اس کی خواہشات اور مفادات کے سوا کوئی چیز نہیں رہی جس کا وہ لحاظ کرے۔ احترام کی روایات کو توڑنے کا مزاج اگر ایک بار پیدا ہو جائے تو وہ کسی حد پر نہیں رکتا۔ غیروں کو بے عزت کرنے والے بالآخر اپنوں کو بھی بے عزت کر کے رہتے ہیں۔ خوش خیالی حقیقت کا بدل نہیں۔ سڑک پر مجمع 21 نمبر کی بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک بس آتی دکھائی دی اور سارے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ اوہ، یہ تو 12 نمبر کی بس ہے۔ بورڈ دیکھ کر ایک شخص بولا۔ 12 کو 21 کر لو اور چلے جاؤ، دوسرے نے کہا۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف مذاق تھا۔ کوئی شخص ایسا نہیں کرے گا کہ کھرپا مٹی لے کر بس پر اپنا مطلوبہ نمبر لکھے اور اس پر بیٹھ کر سمجھے کہ اب وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ یہ ہندسے کا فرق نہیں، حقیقت کا فرق تھا، اور حقیقت کے فرق کو ہندسے کے فرق سے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ بات اپنی ذاتی زندگی کے معاملات میں ہر شخص جانتا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ ملت کے رہنما جب ملت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہاں وہ اس انتہائی معلوم حقیقت کو بھول جاتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندسے کو بدل کر
وہ اس کام کا کریڈٹ حاصل کر لیں جو اسباب کی اس دنیا میں صرف حقیقت کو بدلنے کے نتیجے میں کسی کو ملتا ہے۔ ایک ایسا سماج جہاں امتیاز اور لیاقت کی بنیاد پر لوگوں کو درجات ملتے ہیں۔ ہم مراعات اور تحفظات کے عنوان پر کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک ایسا نظام جہاں علمی اور اقتصادی طاقت کے بل پر قوموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم احتجاج اور مطالبات کے پوسٹر دیواروں پر چپکا رہے ہیں۔ ایک ایسی دنیا جہاں زبان و بیان نے بالکل نیا انداز اختیار کر لیا ہے۔ ہم اپنے روایتی کتب خانے کے بورڈ پر دور جدید کا لفظ لکھنے کے لیے آرٹسٹ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ایسا زمانہ جہاں عالمی ذہن نے سیاست کو سیکولر بنیادوں پر قائم کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ہم عوام کا ذہن بدلے بغیر بیلٹ باکس سے اسلامی نظام برآمد کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسی آبادی جہاں اختلاف اور شکایت کے گہرے مادی اسباب موجود ہیں۔ ہم لفظی تقریروں کے کرشمے دکھا کر حالات کو درست کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہم تعلیم، اقتصادیات، باہمی اتحاد، ہر لحاظ سے تمام گروہوں میں سب سے پیچھے ہیں۔ ہم جلسوں اور کنونشنوں کے ذریعے ملک کی قسمت بدلنے کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ایک ایسا جغرافیہ جہاں ہمارے پاس اپنے تحفظ کی بھی طاقت نہیں۔ ہم حریف کو نقصان پہنچاؤ کا طریقہ کار اختیار کر کے باعزت زندگی حاصل کرنے کی تجویزیں پیش کر رہے ہیں۔ اس قسم کی تمام باتیں اسی طرح بے معنی ہیں جس طرح 21 نمبر کی بس پر 12 نمبر لکھ کر اپنی منزل کی طرف سفر شروع کرنا۔ موجودہ دنیا میں ہر چیز ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی۔ کسی چیز کو اگر اس کے فطری طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے ضروری اسباب فراہم کر دیے جائیں تو اس کا حصول اسی طرح ممکن ہو جاتا ہے جیسے رات پوری ہونے کے بعد سورج کا نکلنا۔ لیکن اگر فطرت کے مقررہ طریقے سے انحراف کیا جائے اور مطلوبہ چیز کے مطابق ضروری اسباب جمع نہ کیے جائیں تو اس کے بعد ناکامی اتنی ہی یقینی ہو جاتی ہے جتنی پہلی صورت میں کامیابی۔ عالم فطرت پر یہ انسان کا حق ہے کہ وہ اس کو کامیاب کرے، مگر وہ کامیاب اس کو کرتا ہے جو اس کی مقررہ شرائط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ بلا تحقیق 31 اکتوبر 1984 کو مسز اندرا گاندھی کا قتل ہوا۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ قتل کا یہ واقعہ وزیر اعظم کے حفاظتی دستے کے 2 سکھ جوانوں نے کیا ہے تو سکھ فرقے کے خلاف تشدد پھوٹ پڑا۔ 1 نومبر اور 2 نومبر کی درمیانی شب میں راقم الحروف دہلی نظام الدین میں اپنے مکان میں لیٹا ہوا تھا کہ 11 بجے رات کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دہلی کے پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے، اس لیے نل کا پانی استعمال نہ کیا جائے۔ چند منٹ بعد دوبارہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ایک اور صاحب نے یہی خبر سنائی۔ کچھ دیر بعد دروازے کی گھنٹی نے متوجہ کیا۔ باہر نکلا تو سڑک پر کئی نوجوان اسی خبر کو بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد پھر ایک وفد نے دروازے کی گھنٹی بجا کر یہی خبر سنائی۔ جلد ہی بعد نظام الدین بستی کی مسجدوں میں لگے ہوئے لاؤڈ سپیکرز گونجنے لگے اور مسلسل یہ اعلان کیا جانے لگا کہ خبر ملی ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے، آپ لوگ نلوں کا پانی بالکل استعمال نہ کریں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک ان خبروں اور اعلانات کا ہنگامہ لوگوں کی نیند کو درہم برہم کرتا رہا۔ خبر ملتے ہی ہم نے فوری طور پر یہ کیا کہ ریڈیو کھولا اور 12 بجے رات اور 1 بجے رات کو دہلی ریڈیو سے نشر ہونے والا پروگرام سنا۔ دونوں بار ریڈیو نے واضح لفظوں میں بتایا کہ یہ افواہ بالکل غلط ہے کہ پانی میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ سرکاری طور پر باقاعدہ پانی کا ٹیسٹ لیا گیا ہے اور مکمل طور پر درست پایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دہلی پولیس کو 100 نمبر پر ٹیلی فون کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ پانی میں زہر ملانے کی افواہ سراسر غلط ہے، پانی بالکل ٹھیک حالت میں ہے، جانچ کے بعد اس میں کوئی خرابی نہیں پائی گئی۔ 2 نومبر کی صبح کو اخبارات دیکھے تو پہلے ہی صفحے پر دہلی میونسپل کمشنر مسٹر پی سری واستو کا یہ بیان موجود تھا کہ دہلی میں نل کا پانی بالکل صحیح ہے، اس کا بار بار ٹیسٹ لیا گیا ہے اور کسی طرح کی زہریلی آمیزش اس میں نہیں پائی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 31 اکتوبر ہی سے پانی کے تمام فلٹریشن پلانٹس پر سخت حفاظتی پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ سماجی زندگی میں اکثر بگاڑ صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں
کہ لوگ ایک خبر سنتے ہیں اور بلا تحقیق اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ اگر اسلام کے حکم کے مطابق خبروں کی تحقیق کی جانے لگے تو اکثر جھگڑے اور فساد پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں۔ تحقیق کیجیے۔ ایک ہندوستانی حجاز گیا۔ ایک روز مدینے میں اس کی ملاقات ایک عرب سے ہوئی۔ بظاہر وہ ایک بدو دکھائی دیتا تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ وہاں چونکہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، ہندوستانی نے خیال کیا کہ یہ کوئی چور ہے، اس نے چوری کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ہندوستانی کو اولاً اس سے ملنے میں کچھ کراہت محسوس ہوئی، پھر جبر کر کے اس کی طرف بڑھا اور اپنے عرب بھائی سے مصافحہ اور معانقہ کیا۔ گفتگو چلی تو اس نے بتایا کہ وہ مدینہ کے قریب ایک بستی یتما کا رہنے والا ہے۔ اس کے پاس کافی زمینیں ہیں جہاں 23 ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں۔ اس کے کھیتوں کی پیداوار بہت بڑی مقدار میں روزانہ مدینہ کے بازار میں آتی ہے۔ پھر اس کے ہاتھ کٹنے کا ذکر ہوا تو اس نے بتایا کہ 1948 میں فلسطین کے معاملے میں عربوں اور یہودیوں میں جو لڑائی ہوئی وہ اس میں شریک تھا۔ اس کے بازو میں 6 گولیاں لگیں۔ اس کے بعد وہ عرصے تک ہسپتال میں رہا۔ وہاں ڈاکٹروں نے ناگزیر سمجھ کر اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا تاکہ پورے بازو کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناقص معلومات کی وجہ سے کس طرح ایک بات کسی کے ذہن میں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ مذکورہ عرب کو ایک ہندوستانی نے ناواقفیت کی بنا پر چور سمجھ لیا، حالانکہ وہ ایک مجاہد اور ایک تاجر آدمی تھا۔ وہ دوسروں کو دینے والا تھا، نہ کہ ان سے لینے والا۔ وہ سماج کا ایک کارآمد فرد تھا، نہ کہ سماج کا رہزن۔ ہر آدمی کے اوپر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے میں کبھی جلدی نہ کرے۔ جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئے تو وہ اس کی پوری تحقیق کرے۔ تحقیق سے پہلے ہرگز اس کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولے۔ اگر کسی شخص کے پاس تحقیق کرنے کا وقت یا سامان نہیں ہے تو اس کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ مذکورہ معاملے میں چپ رہے، نہ یہ کہ ناقص معلومات کے تحت اس کے بارے میں بولنے لگے۔ اس دنیا میں چپ رہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بولنا۔ کامیابی کا سادہ اصول۔ ایک صاحب نے تالے کی مارکیٹ میں دکان کھولی۔ وہ روزانہ دیکھتے تھے کہ بے شمار آدمی سڑک پر آ جا رہے ہیں، مگر ان کی اکثریت ان کی دکان کو دیکھتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ ایک روز ان کے ساتھ ایک واقعہ گزرا جس نے ان کو دکانداری کا راز بتا دیا۔ وہ کپڑا خریدنے کے لیے کپڑے کی مارکیٹ میں گئے۔ وہاں مسلسل بہت سی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ ایک کے بعد ایک دکان سے گزر رہے تھے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس دکان میں داخل ہوں۔ اتنے میں ایک دکاندار نے ان کو اپنی دکان کے سامنے دیکھ کر کہا، آئیے جناب، اندر آ کر دیکھیے۔ یہ سن کر وہ دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اپنے اس تجربے سے ان کی سمجھ میں آیا کہ مارکیٹ میں جو گاہک آتے ہیں ان کی اکثریت یا تو نئی ہوتی ہے یا کسی خاص دکان سے بندھی ہوئی نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ دکانوں کی لائن سے گزرتے ہیں تو ایک قسم کے تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس دکان میں داخل ہوں۔ ایسے وقت میں ایک شخص ہمدردانہ انداز میں اگر ان سے کہے کہ اندر تشریف لائیے تو گویا اس نے ان کے تذبذب کو ختم کیا، اس نے ان کو فیصلہ کرنے میں مدد دی۔ ایسا آدمی بیشتر حالات میں چلنے والے آدمی کو اپنی دکان کے اندر بلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بیشتر لوگوں کے ذہن میں پہلے سے کوئی طے شدہ چیز موجود نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس راز کو جان لیں تو معمولی دانش مندی سے بہت سے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں۔ اس اصول کو انہوں نے اپنی دکان میں استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ اپنی دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے کے چہرے کو پڑھتے، یہاں تک کہ ان کی نظر اتنی پکی ہو گئی کہ وہ کسی آدمی کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتے کہ یہ تالے کا گاہک ہے یا کسی اور مقصد سے سڑک پر چل رہا ہے، جس کے متعلق وہ اندازہ کرتے کہ وہ تالے کی لائن کی چیز خریدنا چاہتا ہے۔ اس کو فوراً اپنی آواز سے متوجہ کرتے اور اس کو اپنی دکان کے اندر بلاتے۔ اس طرح ان کی دکانداری اچانک کافی بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ بازار میں سب سے زیادہ فروخت کرنے والے دکاندار بن گئے۔ ترقی کا راز ہمیشہ سادہ اصولوں میں ہوتا ہے، مگر انسان اکثر ترقی کو ایسی چیز سمجھ لیتا ہے جو کسی بہت بڑی چیز کے ذریعے حاصل ہوتی ہو۔
آپ چند میٹھے بولوں سے، اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت سے، اپنے محدود وسائل کو استعمال کرنے سے اور ایک کام کو مسلسل پکڑے رہنے سے کامیابی کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے کوئی چیز نہیں جو بہت بڑی ہو اور ایک عام آدمی اس کو حاصل نہ کر سکتا ہو۔